السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم سیکنڈ ایئر اور بی اے تھرڈ ایئر کا مطالعہ پاکستان میں بہت ہی اہم ترین کوشچن ہے۔ یہ ہے سر سید احمد خان کی تعلیمی اور سیاسی خدمات۔ اس طرح بھی سوال آ سکتا ہے اور علی گڑھ کی تعلیمی اور سیاسی خدمات، دونوں طرح سے یہ سوال جو ہے وہ آ سکتا ہے۔ اب اگر آپ غور و فکر کریں گے تو ہم جو ہے اس میں دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح جو ہے یہ تحریک چلی اور اس کی وجوہات کیا تھی۔ پہلے تو دیکھیں کہ 1857 کی جو جنگ آزادی ہے اس میں مسلمان اور ہندو جو ہے وہ اکٹھے جو ہے اتحادی تھے اور مل کر لڑے، لیکن اس کے باوجود انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمان سیاسی، سماجی اور معاشی دباؤ کا شکار تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو حالات تھے وہ انتہائی مایوس کن جو ہے وہ ہوتے جا رہے تھے، اور پھر جو ہے انگریزوں کے مظالم، چونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو 1857 کی جنگ آزادی ہے اس کے اصل جو مجرم ہے وہ مسلمان ہیں، کیونکہ ہندوؤں نے اپنی مکاری اور چالاکی سے یہ انگریزوں کو باور کروایا کہ ہم تو صرف جو ہے مسلمانوں کا ساتھ دینے والے تھے، اصل جو ہے وہ تو قصوروار مسلمان ہیں۔ لہذا انگریزوں نے پھر جو ہے وہ مظالم ڈائے جو تاریخ کا حصہ جو ہے وہ بن گئے، اور پھر جو ہے سر سید احمد خان جو ہے ایک مسلح کے طور پر جو ہے وہ سامنے آئے، جنہوں نے مسلمانوں کی سیاسی، سماجی اور معاشی حالت کو دیکھتے ہوئے ایک تحریک کا آغاز کیا۔ یہ تحریک جو ہے مکمل طور پر تعلیمی تحریک تھی، چونکہ سر سید احمد خان جو ہے وہ ایک مفکر تھے، ایک ماہر تعلیم تھے، اور صحافت میں بھی تجربہ رکھتے تھے۔ اس لیے جو ہے انہوں نے جو ہے وہ جو راستہ مسلمانوں کے لیے چنا وہ صرف اور صرف جو کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے مظالم سے مسلمانوں کو بچا سکتا ہے، ان کے نزدیک وہ تھا تعلیم۔ تعلیم کی ترقی سے ہی مسلمان جو ہے وہ آزادی حاصل کر سکتے تھے اور اپنی معاشی حالت کو بہتر بنا سکتے تھے۔ تو اس حوالے سے جو ہے یہ ایک تحریک جو ہے ہم کہتے ہیں کہ تحریک علی گڑھ کی جو تعلیمی خدمات ہیں، یہ ایک تحریک میں نے بتایا ہے کہ مکمل طور پہ ایک تعلیمی تحریک تھی۔ اس کا مقصد مسلمانوں کو جدید تعلیم سے روشناس کروانا تھا۔ تو اس وجہ سے سر سید احمد خان نے جو ہے اس کا آغاز جو ہے 1859 سے کیا۔ یہ یاد رکھیں کہ سب سے پہلا جو ادارہ قائم کیا سر سید احمد خان نے وہ 1857 میں مراد آباد مدرسہ، اس سے اس کا آغاز کیا۔ یہ جو ہے ادارہ جس میں جو ہے شروع میں صرف اور صرف جو ہے اردو پڑھائی گئی، عربی اور فارسی زبان میں تعلیم دی جاتی رہی تھی، اور اس ادارے کا مقصد جو ہے مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ تعلیم کی طرف راغب کرنا تھا۔ اس کے 3 سال بعد جو ہے سر سید احمد خان نے غازی پور میں ایک اور مدرسہ جو ہے اس کا آغاز کیا۔ اس کو ہم غازی پور مدرسہ جو ہے وہ کہتے ہیں۔ یہ 1862 میں جو ہے وہ قائم کیا گیا تھا، اور اس میں جو ہے یاد رکھیں کہ اردو بھی پڑھائی جاتی تھی، عربی بھی، فارسی بھی،
اور اس کے ساتھ ساتھ انگریزی علوم کا آغاز جو ہے وہ کیا گیا تھا۔ تو اس طرح ہم کہتے ہیں کہ جو تعلیم جو ہے سر سید احمد خان مسلمانوں میں جو ہے وہ دیکھنا چاہتے تھے، جس تعلیم کے حوالے سے جو ہے مسلمان جو ہے ترقی کر سکتے تھے، وہ تھی انگریزی تعلیم، جدید تعلیم۔ تو اس وجہ سے جو ہے 1862 میں جو ہے اس کا آغاز جو ہے وہ سر سید احمد خان نے غازی پور مدرسے سے کیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 1863 کے اندر جو ہے غازی پور میں ہی جو ہے ایک سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام عمل میں لایا گیا۔ یہ جو سوسائٹی تھی اس کا مقصد یہ تھا کہ جو یورپ کے اندر بہت ہی زبردست جو ہے وہ ہم کہہ رہے ہیں کہ کتابیں شائع ہو رہی ہیں، وہ جو ہے کتابوں کے تراجم جو ہے وہ کیے جائیں، تاکہ جو ہے سائنٹیفک سوسائٹی جو ہے وہ کتابیں جو ہے عام لوگوں تک پہنچائے، اور یہ کتابیں جو ہے وہ مسلمان پڑھ کے جدید تعلیم سے جو ہے وہ روشناس ہو سکے۔ تو یہ دیکھیں کہ مغربی جو علوم تھے ہندوستان میں جب رائج کرنا مقصد تھا، تو اس میں یہ تھا کہ تاریخ سے روشناس کرایا جائے، سائنس سے روشناس کرایا جائے، اور ادب اور دیگر جو بہت ساری کتابیں ہیں ان کو پھر جو ہے اس سوسائٹی کے تحت جو ہے وہ انگریزی سے اردو میں جو ہے وہ ترجمہ کیا گیا، اور پھر لوگوں تک ان کتابوں کو جو ہے وہ پہنچایا گیا، تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ ان سے جو ہے وہ روشناس ہو سکے اور اس سے استفادہ کر سکے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سر سید احمد خان جو ہے 1869 میں اپنے ایک بیٹے محمود کے ہمراہ جو ہے وہ انگلستان گئے، اور انہوں نے وہاں جو ہے آکسفورڈ اور کیمبرج یونیورسٹیوں کا دورہ کیا، اور وہاں پر جو ہے انہوں نے جب وہاں کی تعلیم کو جو ہے وہ دیکھا تو ان کے ذہن میں بھی ایسا ہی آیا کہ کیوں نہ ہم بھی جو ہے کچھ ایسا کریں جس سے جو ہے ہمارے برصغیر کے مسلمان جو ہے وہ بھی جدید تعلیم سے جو ہے وہ استفادہ کر سکے۔ تو یہاں پر 1870 میں واپس آ کر سر سید احمد خان نے ایک کمیٹی خواستگار ترقی مسلمانان ہند یہ قائم کی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ جدید علوم جو ہے اس حوالے سے جو ہے وہ مسلمانوں کو جو ہے اس سے روشناس کروایا جائے، اور جو تعلیمی پسماندگی ہے مسلمانوں کی اس کو دریافت کیا جائے کہ کن وجوہات کی بنا پر مسلمان جو ہے وہ ترقی یافتہ نہیں ہے، ترقی نہیں کر پا رہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ یہ جو کمیٹی تھی، ایک تو اس کا مقصد جو ہے وہ مسلمانوں کو جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ تعلیم سے روشناس کرنا تھا، اور پھر ایک جو ہے کمیٹی کی تجویز پر محمڈن کالج فنڈ جو ہے وہ قائم کیا گیا، جس میں جو ہے مسلمانوں سے، ہندوؤں سے اور انگریزوں سے جو ہے وہ عطیات اکٹھا کرنا مقصد تھا، اور پھر ان اخراجات سے جو ہے جو کہ ہو رہے تھے تعلیم کے حوالے سے، تاکہ اس میں کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو اس طرح یہ جو کمیٹی ہے اس کا مقصد جو ہے وہ فنڈ اکٹھا کر کے تعلیم کے حوالے سے لوگوں کو جو ہے وہ فائدہ پہنچانا تھا۔ اسی طرح ایمنیو ہائی اسکول علی گڑھ جو ہے وہ قائم کیا سر سید احمد خان نے۔ سر سید احمد خان جو ہے وہ چاہتے تھے کہ جدید طرز پر ایک اسکول جو ہے وہ قائم کیا جائے، لہذا انہوں نے 1875 میں یعنی 12 نومبر 1875 میں انہوں نے جو ہے ایک اسکول قائم کیا، اور سر ولیم میور نے اس کا افتتاح کیا۔ اور اس میں یاد رکھیں کہ ایک تو پرنسپل جو ہے وہ انگریز تھا، اور دو جو ہے وہ پروفیسر بھی جو ہے وہ انگریز جو ہے وہ رکھے گئے تھے، تاکہ لوگوں کو باور کروایا جائے کہ ہم جدید تعلیم جو ہے یہاں پر جو ہے وہ رائج کر رہے ہیں، اور انگریزی علوم سے زیادہ مسلمان استفادہ کر سکے۔ یہ 2 سال کا عرصہ گزرا تھا
کہ یہی اسکول جو ہے اس کو پھر ترقی دے دی گئی اور یہ پھر جو ہے ایم یو کالج علی گڑھ جو ہے وہ بن گیا۔ اس میں جو ہے ہم کہتے ہیں اس دور کے جو ہے وائسرائے لارڈ لیٹن جو ہے انہوں نے 8 جنوری 1877 کو جو ہے اس کو کالج کا درجہ جو ہے وہ دیا گیا اور انہوں نے اس کا افتتاح کیا۔ تو اس طرح ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ایم یو کالج ہے اب وہ جو ہے وہ اپنی ترقی کی منازل طے کر رہا ہے اور مسلمان جدید تعلیم سے جو ہے وہ استفادہ کرتے جا رہے ہیں۔ جو سر سید احمد خان کا نظریہ تھا وہ اب لوگوں تک جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ پہنچ رہا ہے اور اس سے پھر مسلمان جو ہے استفادہ بھی کر رہے ہیں۔ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس یہ جو ہے وہ بہت ہی زبردست سر سید احمد خان کا ایک کارنامہ تھا۔ 1886 جو ہے اس میں ہم کہتے ہیں کہ سر سید احمد خان نے جو ہے اس کا آغاز کیا اور یہ جو ہے باقی طرز کی تعلیم سے بہت زیادہ جو ہے فائدہ مند ثابت ہوئی۔ اس میں یہ تھا کہ سر سید احمد خان نے مختلف جو ہے جگہوں پر جو ہے مختلف علاقوں میں جو ہے یا یہ کانفرنس جو ہے وہ منعقد کی اور اس سے جو ہے وہ کیا ہوا کہ تعلیم کے حصول کا چونکہ مقصد تھا اس میں بتانا، تعلیم کی افادیت جو ہے وہ لوگوں تک پہنچانا مقصد تھا، تو اس لیے یہ جو کانفرنس تھی اس نے بہت زیادہ جو ہے وہ مسلمانوں کو تعلیم کی طرف جو ہے وہ راغب کیا۔ چونکہ سر سید احمد خان جو ہے تعلیم کے حوالے سے مضامین جو ہے وہ لکھتے رہتے تھے، لہٰذا ان کے دوست اور وہ اس کانفرنس میں تعلیم کی افادیت کے حوالے سے لوگوں کے سامنے اپنے مضامین پڑھتے تھے اور پھر لوگوں کو جو ہے جدید تعلیم سے جو ہے روشناس کرواتے تھے اور انہیں باور کرواتے تھے کہ ترقی کا جو ہے وہ شاخسانہ جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے اس جدید تعلیم میں جو ہے وہ مضمر ہے۔ تو اس لیے جو ہے یہ یاد رکھیں کہ اس میں جو ہے ایک ولولہ اور جوش جو ہے وہ مسلمانوں میں دیکھا گیا کہ وہ پھر اس سے جو ہے وہ تعلیم کی طرف جو ہے وہ راغب ہوتے چلے گئے۔ آگے پھر دیکھیں کہ جو سر سید احمد خان کا ایک خواب تھا کہ آکسفورڈ یونیورسٹی اور کیمبرج یونیورسٹی جو ہے اس طرز پر جو ہے یونیورسٹیاں جو ہے وہ قائم کی جائیں، تو اس حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو خواب تھا 1920 میں 1920 میں اس کو جو ہے وہ یونیورسٹی کا درجہ جو ہے وہ دے دیا گیا کالج کو۔ یہ ایسی ہے جیسے جی سی یونیورسٹی جو ہے اس کو جی سی یونیورسٹی کہتے ہیں، پہلے وہ جی سی کالج تھا لیکن اب اس کو جو ہے وہ ترقی دے دی گئی ہے تو اب جو ہے وہ اس کو ہم جی سی یونیورسٹی کہتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے یہ ایم یو کالج سے جو ہے ایم یو جو ہے وہ یونیورسٹی جو ہے وہ علی گڑھ جو ہے وہ ہو گئی تھی۔ اب یہ جو ہے وہ بعض جگہوں پہ مسلم بھی لکھا ہوگا، مسلم علی گڑھ یونیورسٹی، چونکہ یہ مسلمانوں کی پہلی جو ہے وہ یونیورسٹی تھی اس لیے اس کو مسلم علی گڑھ یونیورسٹی بھی جو ہے وہ کہا جاتا ہے اور یہ 1920 میں اس کا جو ہے وہ قیام عمل میں آیا۔ یہ جو ہے ادارہ جب بہت زیادہ برصغیر میں مقبول ہو گیا ایم یو کالج تو پھر اسی طرح اس کو یونیورسٹی کا درجہ جب حاصل ہو گیا تو اسی طرز پہ اور بہت سارے ادارے جو ہے وہ قائم ہوئے جنہوں نے جو ہے اسی طرز پر مسلمانوں کے لیے تعلیم کا بندوبست کیا۔ تو اس میں جو ہے ہم کہتے ہیں سندھ مدرسۃ الاسلام جو ہے کراچی، یہ ادارہ جو ہے وہ قائم ہوا۔ اسی طرح مسلم کالج جو ہے وہ کانپور، یہ بھی اسی طرز پہ تھا۔ پھر جو ہے اسلامیہ کالج پشاور ہے اور اسلامیہ کالج جو ہے وہ لاہور۔ یہ ادارے جو ہے وہ قائم ہوئے جنہوں نے بالکل ویسی تعلیم کا بندوبست کیا جیسے کہ علی گڑھ یونیورسٹی میں تعلیم دی جا رہی تھی۔ تو اس طرح یہ ہم کہتے ہیں کہ سر سید احمد خان کی یہ جو تحریک تھی جسے ہم تحریک علی گڑھ کہتے ہیں، اس نے مسلمانوں میں جدید علوم حاصل کرنے کا ایک جوش اور ولولہ پیدا کیا جس کی مرہون منت جو ہے ہم کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہے جدید تعلیم سے روشناس ہونے کے بعد معاشی طور پر جو ہے وہ مضبوط ہوتے چلے گئے۔ اس طرح ہم کہتے ہیں کہ یہ سر سید احمد خان کی تعلیمی خدمات ہیں جو کہ مسلمانوں کے لیے انہوں نے جو ہے وہ سر انجام
انجام دی تھی۔ اب دوسرا جو اس کا حصہ ہے وہ ہے سیاسی جو ہے وہ خدمات۔ تو اگلا جو لیکچر ہے انشاءاللہ تعالی وہ سیاسی خدمات کے حوالے سے جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ ڈلیور کیا جائے گا۔ تو یہ جو ہے اگر آپ کو میرا لیکچر جو ہے وہ پسند ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو جو ہے وہ بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ تھینک یو اسٹوڈنٹ۔